فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 427، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، جب کوئی میرا امتی کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے، کسی بابا فرید سے محبت کرتا ہے، کسی شہنشاہ نقشبند سے محبت کرتا ہے، کسی سیدنا طاہر علاء الدین سے محبت کرتا ہے، میرا بندہ جب کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ والے سے محبت نہیں کرتا، حقیقت میں اللہ والے کی محبت کرنا ایسے ہے جیسے وہ اپنے مولا کی محبت اور مولا کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت اسی بات کو بیان کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کی زیارت کو جانا کیسا ہے، اللہ والوں سے محبت کرنا کیسا ہے۔ سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ کسی اللہ والے سے محبت کرتا تھا اور اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ بولیے، اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا، ان سے محبت کرنا اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے مولا سے ان کے وسیلے سے دعا کرنا، اس پر تو قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی زیارت کے لیے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلے۔ خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ ولی کی زیارت کے لیے نبی جا رہا ہے، اس لیے تاکہ آنے والی انسانیت کو پیغام مل جائے کہ ولیوں کی زیارت کے لیے جانا انبیاء کی سنت ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مزارات پہ جایا کرتے تھے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ولی نہ تھے؟ بولیے نا، اللہ کے دوست نہ تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اور کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے جن کی مدد دنیا میں بھی صحابہ کرام نے کی اور آخرت میں بھی مدد کرتے چلے جائیں گے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، ایک شخص اللہ والے کی زیارت کے لیے چل پڑا، اللہ نے رستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس بندے سے پوچھا، اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا، میں فلاں بستی میں فلاں شہر میں ایک بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا، کیا اس سے کوئی پیسے لینے ہیں؟ اس سے کوئی تمہارا کام ہے؟ تم کیوں جا رہے ہو اس کی طرف؟ حدیث پاک سنا رہا ہوں، مشکات شریف حدیث پاک صفحہ نمبر 425۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے کسی ذاتی کام کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا، نہیں پوچھنے والے، میں اپنے ذاتی کسی کام کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ بس میں اللہ کی وجہ سے، وہ بندہ بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میں اس کے عمل کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، میری روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بس میں اپنے روحانی علاج کے لیے اللہ کی محبت کی خاطر، بس وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے، وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، بس میں اس خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں، صرف اس خاطر ملنے جا رہا ہوں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، وہ فرشتہ اسی لمحے اس بندے سے کہنے لگا، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ
اے بندے اللہ کے ولی کو ملنے کے لیے جانے والے، اللہ کی خاطر اس بندے کی زیارت کو جانے والے، سن، جس قدر تو اس بندے سے محبت کرتا ہے نا، آج میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں، میں اللہ کی طرف تیرے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جتنی محبت تو اللہ کے اس بندے سے کرتا ہے، اتنی اللہ تجھ سے آج کے بعد محبت کرنے لگا ہے۔ یہ حدیث پاک سنا رہا۔ معزز حاضرین، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جنہیں مولا روم کہا جاتا ہے، کونیا جو ترکی کا شہر ہے، وہاں پر آپ کا مزار ہے، جنہیں امام عاشقہ کہا جاتا ہے، جو پہلے صرف مولوی تھے، پہلے کیا تھے؟ صرف مولوی تھے، جب شاہ شمس تبریز سے مل گئے تو پھر صوفی ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ ان کا واقعہ وقت کم ہے، سنا دیتا ہوں، ایسے ضمناً یاد آ گیا۔ یہ پہلے فقط مولوی تھے، خشک مولوی، جن میں تصوف روحانیت نام کی شے کوئی نہ تھی۔ چلے گئے، اپنی کتابیں اٹھائیں، چلے گئے شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں۔ شاہ شمس تبریز نے پوچھا، این چیز، یہ کیا چیز ہے، یہ کتابیں کیا ہیں؟ مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، شاہ شمس تبریز، یا علم است کہ تو نہ دارت، یہ وہ علم ہے، آپ صوفی ہیں، آپ اللہ والے، آپ اللہ اللہ کریں، یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے کتابیں اٹھائیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، پرنٹڈ نہیں تھی، کہ اٹھائیں، پاس تالاب تھا، ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ میرا سارا علم چلا گیا، سارا علم ضائع کر دیا جو میں نے پڑھا تھا، آپ نے ان کو ضائع کر دیا۔ آپ نے اسی لمحے کتابیں اٹھائیں تالاب سے، ان کو باہر نکالتے تھے تو پانی کی بجائے ایسے جھاڑتے تھے تو گرد نکلتی تھی۔ انہوں نے پوچھا، شاہ شمس تبریز یہ کیا ہے؟ شاہ شمس تبریز نے جواب دیا، علم است کہ تو نہ دارت، اے جلال الدین رومی، کتابوں کا علم اگر میں نہیں جانتا تو یہ وہ علم ہے جسے تو آج تک نہیں جانتا۔ فرمایا، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، پھر آج کے بعد مجھے اپنی مریدی میں لے لے، میں کتابی علم کو چھوڑتا ہوں، مجھے روحانی اور مولا کا علم عطا کرتے چلے۔ پھر وہ جلال الدین رومی بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی مجلس میں جانا، فرمایا، وہ کہتے ہیں اللہ والے کیمیا ہوتے ہیں۔ بولیے، اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ کیمیا۔ کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی جڑے تو اگر وہ لوہا ہو تو سونا بن جائے۔ فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے دوستوں کی مجلس کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ اپنے مولا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، مولا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ حدیث پاک کو سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک 6138، بخاری شریف کا نمبر، ابن حبان حدیث پاک نمبر 348، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث پاک کو بیان کیا، حدیث پاک نمبر 696۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بڑے انہماک سے۔ آخری حدیث پاک سنیے، تاجدار کائنات نے فرمایا، جو میرا بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھے، میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، اور کاروباری پیروں اور ملاؤں کی وجہ سے اچھوں کو بھی مذاق اڑائے، اچھوں کی نسبت سے دوری ہو جائے، تاجدار کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ والوں کا مذاق اڑانا، اللہ والوں کی نسبت پر مذاق اڑانا، ان کے در اور بارگاہ سے دور ہونا، ان کے خلاف بات کرنا، تاجدار کائنات نے فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور فرمایا میرا بندہ جب فرض نماز پڑھتا ہے،
بولیے کیا پڑھتا ہے؟ فرض نماز، 5 وقت نماز پڑھتا ہے. فرمایا میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور پھر جب میرا بندہ نفل پڑھنے لگ جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. فرمایا جب میرا بندہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی طرح 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. جب امام زین العابدین کی طرح، جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی طرح، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور پھر خود تاجدار کائنات کی طرح کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے. اور پھر وہ دن آیا کہ محبوب تھا نا اللہ کا، اللہ کے محبوب تھے. معزز حاضرین، اللہ کے محبوب تھے تو اللہ نے آیت اتار دی، اے میرے محبوب، یا ایھا المزمل، اے سونی چادر اوڑھنے والے. بولیے کیا کہا؟ اے سونی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اتنی عبادت نہ کیا کر کے تیرے پاؤں سوج جائیں. فرمایا نصفہ اب انقص منہ قلیلا، اے میرے محبوب تو ساری رات عبادت نہ کیا کر، آدھی رات کر لیا کر. چل اگر تھوڑا اور دل کرے تو تھوڑی سی زیادہ کر لیا کر، بلکہ میں تو کہتا ہوں قلیلا، تھوڑی کیا کر، سارا کچھ تو تیرے لیے، سارا کچھ تو تیرے لیے ہے. معزز حاضرین، تاجدار کائنات عبادت کرتے. فرمایا جب میرا بندہ نفلی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں تم اللہ والوں سے دعا کے لیے کیوں جاتے ہو؟ بابا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ نفل پڑھ کے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ان کی دعا پر بندہ نہیں بولتا، ان کی دعا پر خود خدا بول رہا ہوتا ہے. فرمایا جب وہ دیکھتا ہے تو ظاہراً آنکھ بندے کی ہوتی ہے، لیکن جب میرا بندہ اللہ کی عبادت کر کے نفل نماز ادا کر کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ نفل پڑھتا ہے، وہ نگاہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی ہے، اس کے اندر نور اللہ فرماتا ہے میرا آ جاتا ہے. پھر وہ مردہ سامنے آ جائے، مردہ سامنے آ جائے تو وہ مردے کو کہتا ہے قم باذن اللہ، اے مردے اٹھ جا. وہ زبان شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی ہے، اس میں قول خود خدا اور آتا ہے اور وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. معزز حاضرین، یہ عنایات. فرمایا وہ بولتا ہے تو اللہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے تو اللہ سنتا ہے، وہ کوئی چیز چکھتا ہے، معاملات زندگی کرتا ہے، ظاہراً وہ بندہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ سب کچھ خدا کرتا ہے. اس لیے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جن کا وصال اس ماہ مقدس میں ہوا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز بخارا شہر کے علماء حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس آ گئے اور آ کر انہوں نے اس بات پہ ڈسکشن شروع کر دی کہ ولی کس کو کہتے ہیں. علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی اپنے شہر میں بیٹھ کر مکہ کی زیارت کر سکے اور جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی کروا سکے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اسی لمحے مراقبے میں چلے گئے، مراقبے میں گئے. 5 منٹ گزرے ہوں گے، حضرت بہاؤالدین زکریا نے فرمایا ارد گرد بیٹھے ہوئے علماء کرام
اپنی آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی, 5 منٹ گزرے, فرمایا آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولنے کی دیر تھی, خود بھی سینے کعبہ میں بیٹھے تھے, سارے علماء بھی سینے کعبہ میں بیٹھے تھے. فرمایا یہ مقام آ جاتا ہے. آپ چلے گئے اپنے شہر بخارا میں جہاں سے علم حاصل کیا تھا. فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے تو پورا بخارا شہر امام حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے بابا جان قحط آ گیا, بارش نہیں ہو رہی, مویشی مر رہے ہیں, فصلیں اگ نہیں رہی, آپ دعا فرمائیں. آپ فرمایا مجھے صحن میں لے جاؤ. کھلے میدان میں لے گئے. حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کھلے میدان پہنچے. آپ نے اپنی دستار مبارک, اپنی کیپ اتاری, اتار کر اللہ سے کہا باری تعالیٰ اگر میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری قربت میں, تیری رضا میں گزرتا ہے تو اے میرے مولا آج اس شہر پر بارش اتار دے. آپ نے ابھی وہیں پر قیام کیا ہوا تھا. آپ اٹھ کے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ بادل آ گئے, بارش ہونے لگی. اور بیان کرتے ہیں پھر ایک جمعہ سے لے کر اگلا جمعہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی اور قید سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کو کرامات سمجھ نہیں آتی. یہ کرامتیں کیسے ہو گئی؟ یہ سب کچھ سمجھ آتا ہے اگر بخاری کو پڑھا جائے, احادیث نبوی کو پڑھا جائے اور اس راستے کا مسافر بنا جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم عام سادہ لوگ ہیں, ہم 5 وقت اگر لگاتار نماز پڑھتے رہیں, مجھے بتائیے, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم جب ماہ رمضان المبارک گزارتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو جو ہماری دل کی اور روحانی کیفیت ہوتی ہے, کیا وہ 30 رمضان تک بدلی ہوتی ہے یا نہیں بدلی ہوتی؟ ہم اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتے ہیں. تو یہ ہماری روحانیت ہے. وہ لوگ جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بولتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں, پھر اللہ رب العزت ان کے سارے اعمال کو بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے. اور وہ مقام آتا ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا 7 لاکھ لوگ. اونچا بولیے کتنے لاکھ؟ آخری جملے بول رہا ہوں. اور فخر کرو, اپنی نسبتیں اللہ والوں سے کرو, اللہ والوں کے در سے کرو, اللہ والوں کے پاس جانا. میں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت, قرآن کا حکم دنیا میں بھی مددگار ہوتے ہیں, آخرت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. تاجدار کیسے سنو حدیث پاک, بخاری اور مسلم کی حدیث پاک نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے. اور پھر فرمایا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے جائے گا, جنت میں لے کے جائے گا. اور صرف یہاں بات ختم نہیں کی, تاجدار کائنات نے فرمایا ان 70,000 میں سے, اور پھر فرمایا 7 لاکھ میں سے ہر ایک بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے گا. یہ وہ اللہ والے ہیں جو دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری نسبت کو, ہمارے روحوں اور جسموں کو اللہ والوں کی محبت کے طفیل اپنے ایمان اور اپنی نعمت کے انعامات سے نوازتا چلا جائے. وما علینا